السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. میرے بھائیو، گزشتہ روز میں نے سورہ احزاب کی 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیا کریں، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد رکھا کریں، اپنے رب کو کبھی بھی بھولا نہ کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تسبیح کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ صبح و شام میری تسبیح بیان کیا کرو. آج والی آیت میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے. میرے بھائی توجہ رہے، اللہ تعالی عام مومنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر کیا بھیجتا ہے؟ صلاۃ. وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. کس کے اوپر بھیجتے ہیں جی؟ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ آیت ہے نا، وہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ. اور یہ آیت اس آیت سے کچھ پہلے ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تمہارے اوپر بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں اور عام مومنوں کے اوپر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. اب ہم نے جاننا ہے صلاۃ کسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خصوصی طور پہ صلاۃ بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عام مومنوں کے اوپر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے ذکر خیر کرنا، کسی کا اچھے انداز میں تذکرہ کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی ستائش کرنا. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ رحمت کرنا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے برکت کرنا. تو یہ صلاۃ کے معنی ہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو العالیہ رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں. فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں. جس کے اوپر اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں اللہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ کن کے ہاں؟ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے ہاں. اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ بھیجنے کا رحمتیں نازل کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. یہ تو ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ
بھیجنا، فرشتوں کا صلات بھیجنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما، اس کی بخشش فرما۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی توجہ میری طرف ہے یا کہیں اور ہے؟ جی، اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ جی، فرشتوں کے سامنے تعریف کرنا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا۔ اور فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے درخواست کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اس کی بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کا ذکر خیر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کا کلام سیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کا مفہوم سیکھتے ہیں، اس کی تفسیر سیکھتے ہیں، آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر سکون نازل کرتے ہیں۔ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، رب العالمین کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر خیر ان مخلوق کے سامنے کرتے ہیں جو مخلوق اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ فرشتوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں اچھے لوگوں کا، جو اللہ کا کلام سیکھیں، جو اللہ کا کلام جاننے کی کوشش کریں، جو اللہ کے کلام کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ صلات بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یا کسی اور کے اوپر، تو اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی حدیث میں، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ عام طور پہ احادیث میں ہم سے مخاطب کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام، اور قرآن میں مخاطب ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر کسی حدیث میں خود اللہ بندوں سے مخاطب ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو گمان میرے متعلق رکھتا ہے۔ فرمایا فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، کہ اگر میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے اپنے نفس میں، تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اپنے نفس میں۔ اور اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے کسی ایک جماعت میں، تو میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں ایک جماعت میں، لیکن جس جماعت کے سامنے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ جماعت اس جماعت سے بہت بہتر ہے جس جماعت نے میرا وہ تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کے پاس کون سی جماعت ہے؟ فرشتے۔ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ فرشتے انسان سے بہتر ہیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا۔ فرشتے کیا ہیں؟ انسان سے بہتر ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، شہنشاہ ہے، رب العالمین ہے، اس کی رحمت دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے کہ اگر ہم اللہ تعالی کا ذکر لوگوں میں کرتے ہیں، اللہ کو لوگوں میں یاد کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ لوگوں میں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالی ہمارا تذکرہ ایسی جماعت میں کرتا ہے جو انسانوں کی جماعت سے کہیں بہتر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کبھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں اللہ مجھے عمرے پہ لے کر آیا، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے سارا۔
قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے. تو جب بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں رب العالمین آپ کا بھی تذکرہ آسمانوں پہ کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم گنہگار حقیر سے انسان ہم اللہ کا ذکر کریں تو وہ شہنشاہ ہمارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرے. تذکرہ کرنے والا کتنا عظیم اور جن کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے وہ کتنے عظیم اور ہم کتنے حقیر. یہ اس اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم کیا ہے. میرے بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت مل کر سیکھی جائے، مل کر قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سیکھا جائے، تب بھی اللہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رب العالمین کہاں ہے. میرے بھائیو، رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ یہاں سے صحیح عقیدہ لے کر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اپنی تمام مخلوقات سے اوپر رب العالمین ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کے اندر ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. وہ جو شعر کہے گئے نا، گرا دے مندر بھی گرا دے مسجد بھی گرا دے، پنجابی میں جو شعر ہیں، میں تو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ گرا دے مسجد گرا دے مندر گرا دے ہر چیز گرا دے، بس مسلمان کے دل کو نہیں گرانا کہ وہاں پہ رب رہتا ہے. یہ شعر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. آپ اس بات سے متاثر نہ ہوا کریں کہ یہ باتیں کرنے والے کون ہیں، آپ یہ دیکھا کریں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں. تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اور علماء کرام نے وعدے کیا ہے کہ آپ کو صرف قرآن پاک سے 1000 سے زیادہ ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتا چلتا ہے کہ رب العالمین اوپر ہے. ہاں، اوپر ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر ایک کے اوپر مکمل پکڑ ہے، ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر آواز کو وہ سنتا ہے، ہر ایک کو وہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہیں، سننا، دیکھنا، پکڑ کا ہونا. تو صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ غلط ہے، اتحاد کا عقیدہ غلط ہے، حلول کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں میں داخل ہو چکے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی نبی میں داخل ہو چکے، یا اللہ تعالیٰ مخلوق ایک ہو چکے. یہ سب غلط عقائد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کسی مخلوق کے اندر ہو، کسی مخلوق کے ساتھ ایک ہو جائے. عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، اور جو مسلمان ایسے دعوے کرتے ہیں وہ دعوے بھی غلط ہیں. تو رب العالمین اوپر ہے، اور یہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ وہ اس انسان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو رب العالمین کا ذکر، رب العالمین کو یاد کرتا ہے لوگوں کے سامنے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اور ایسے ہی میرے بھائیو، رب العالمین کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں. ان کی صلات کیا ہے پہلے بتا چکا ہوں. کیا صلات ہے فرشتوں کی؟ دعا کرنا کس چیز کی؟ رحمت کی. دعا کرنا کس چیز کی؟ بخشش کی. اور اس کی وضاحت بھی دیگر آیات میں آئی ہے اور احادیث میں بھی آئی ہے. قرآن پاک کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن پاک میں ہو. قرآن پاک کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو صحیح حدیث میں آئی ہو. اپنی طرف سے قرآن پاک کا مطلب بیان کرنا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کا وہ مطلب جو خود قرآن پاک میں آیا، قرآن پاک کا وہ مفہوم جو خود حدیث میں آیا، اس میں شک و شبہ باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ فرشتے کیسے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. 24واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے جنہوں نے کیا اٹھایا ہوا ہے. یہ عرش کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ جی، اللہ عرش سے اوپر ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟
اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی میرے بھائیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کہتے ہیں میں عرش کا رب ہوں. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مکھی کا رب ہوں، حالانکہ اللہ رب مکھی کا بھی رب ہے، لیکن وہ حقیر مخلوق ہے. لیکن اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش. یہاں اس وقت کون سا ملک سب سے بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے؟ جی کون سا؟ جی رشیا. بھائی کہہ رہے ہیں روس جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے. اب وہ تو ایک ملک ہوا، اور کل ممالک کتنے ہیں؟ 210. بھائی بتا رہے ہیں 210 ہیں. 210 ممالک. ان کے علاوہ بھی زمین کے ایسے ٹکڑے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ہیں. اچھا جی، یہ خشکی جو ہے، یہ زمین کے جو ٹکڑے اور زمین کی وہ جگہ جو آباد ہے، یہ ساری ملائیں، یہ ایک، اور اس کے علاوہ بھی وہ جگہ جو تر ہے، پانی والی ہے، سمندر ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ساری کیا ہے؟ زمین ہے. اور اللہ کا عرش زمین سے بڑا، اللہ کا عرش آسمانوں سے بڑا. آپ دائیں نکل جائیں، بائیں نکل جائیں، آپ کو زمین کا کنارہ نظر نہیں آئے گا، زمین کا کنارہ نہیں ملے گا. زمین اتنی وسیع ہے، لیکن اللہ کا عرش زمین سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اللہ کا عرش آسمانوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. جس اللہ کی مخلوقات اتنی وسیع ہیں، اتنی عظیم ہیں، وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا یہ عرش کنہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں نے. اللہ کا جو عرش ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش کے محتاج ہیں؟ بالکل نہیں. یہ عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے. عرش اپنے وجود کے لیے، عرش قائم رہنے کے لیے رب العالمین کا محتاج ہے. زمین اللہ کی محتاج ہے، آسمان اللہ کے محتاج ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ان سب سے اوپر ہے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے. الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ومن حولہ، اور اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ان کا کیا عمل ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ. یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی بیگم ہو. اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. کون سے فرشتے؟ عرش والے فرشتے اور ان کے دائیں بائیں موجود فرشتے. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ان کا اللہ کے اوپر مکمل ایمان ہے. اور ان کی ایک اور ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائے مغفرت کر رہے ہیں. اللہ سے کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ کو وسیلہ دیتے ہیں. یہ لوگ دیکھتے ہیں کس چیز کا وسیلہ دیتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، یا اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیری رحمت سے باہر ہو، ہر چیز تیری رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. وعلما، یا اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ایک ایک مخلوق تیرے علم میں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو تیرے علم سے باہر ہو. اللہ کی کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ رحمت کا اور علم کا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا تذکرہ ہوا ہے میرے بھائیوں؟ رحمت کا اور علم کا. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا. یا اللہ اس لیے چونکہ تیری صفت ہے رحمت، چونکہ تیری صفت ہے علم، اس لیے تو اس سے درخواست کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا، جن لوگوں نے تو اس سے توبہ کی، گناہوں کی معافیاں مانگی، یا اللہ انہیں تو معاف کر دے. یا اللہ چونکہ تو رحمت والا ہے،
تو ان کو معاف کر دے. اور چونکہ تو علم والا تجھے معلوم ہے کہ کن لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لی ہیں, کون ہے جو توبہ کر چکے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, یا اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی, تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ کون دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کون سے فرشتے؟ عرش والے فرشتے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, اے ہمارے رب ان کو ایسی جنت میں داخل کر دے جو ہمیشہ کے لیے ہے, جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. بلکہ یا اللہ مزید درخواست یہ کرتے ہیں, ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, یا اللہ ان کے آباء و اجداد میں سے, ان کی بیویوں میں سے, ان کی اولاد میں سے جو جنت میں جانے کے قابل ہے اس کو بھی جنت میں بھیج دے. کیونکہ مشرک آپ جانتے ہیں کافر جو ہے جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے, تو جو جنت میں جانے کے قابل ہیں یا اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے. انک انت العزیز الحکیم, یا اللہ تو غالب ہے, حکمتوں والا ہے. یہ دعائیں کون کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ہماری سفارش کون کر رہے ہیں؟ عرش کے فرشتے. تو کیا یہ درست ہوگا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے رابطہ چھوڑ کے فرشتوں سے رابطہ مضبوط بنانے کی کوشش کروں؟ میں کہوں چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے, یہ اللہ کے قریب ہے, عرش والے ہیں, تو فرشتوں سے کہا کرو فرشتوں, عرش والے فرشتوں مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دو. جی عرش کے فرشتوں مجھے اللہ سے رزق لے کر دو کیونکہ تم اللہ کے قریب ہو. غلط ہے, یہ درست انداز نہیں ہے. کسی بھی قبر پہ جا کر, چاہے نبی کی قبر ہو, چاہے ولی کی قبر ہو, چاہے شہید کی قبر ہو, وہاں چل کر یہ کہنا کہ یا اللہ اللہ سے مجھے لے کر دے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا, ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے, وہ کر رہے ہیں. ہم نے اپنا رابطہ اللہ سے کرنا ہے, فرشتوں سے نہیں کرنا. اگر کوئی یہ ایتیں سن کر اللہ کو چھوڑ کے فرشتوں کو پکارنا شروع کر دے تو یہ ایک شرک ہوگا, غلط ہوگا, قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا. حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایسے ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں شفاعت کا موقع دیں گے. وہ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے. جن امتیوں کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں سفارش کریں گے. تو کیا آپ اللہ کو چھوڑ کے نبیوں کو پکارنا شروع کر دیں؟ جی نہیں, ہم نے اللہ کو پکارنا ہے کیونکہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں نبی شفاعت کر سکیں گے, اوروں کے بارے میں نبی شفاعت نہیں کر سکیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں 24ویں پارے کے, ان سے کیا معلوم ہوا کہ فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ تفسیر ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ, کہ اللہ بھی تم پہ صلوات بھیجتا ہے, فرشتے بھی تم پہ صلوات بھیجتے ہیں. اور یہی تفسیر, اس سے ملتی جلتی تفسیر ایک حدیث میں بھی آئی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے بھائی توجہ سے, میری بات نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں, صحیح حدیث ہے, حوالہ بخاری شریف کا ہے. ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پہ نماز پڑھی ہے, وہ جگہ نہیں چھوڑتا, جب تک یہ آدمی بے وضو نہیں ہوتا فرشتے اس کے اوپر صلوات بھیجتے رہتے ہیں. صلوات کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ, یا اللہ اس کو بخش دے, اللہم ارحمہ, یا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما. یہ ہے دعائیں لینے کا طریقہ. آپ پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ان سے دعا لینے گیا تھا. دعا لینے کا یہ طریقہ ہے. نماز پڑھیے, جہاں نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھے رہیں, آگے پیچھے نہ ہوں. جب تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے اور جب تک بے وضو نہیں ہوں گے فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت بھی کریں گے, دعائے مغفرت بھی کریں گے. اس لیے نماز کے بعد جتنا وقت آپ اس جگہ بیٹھ سکیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ نماز با جماعت نماز سے پہلے آئے ہیں, نفل پڑھ لیے ہیں, نفل پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں آئندہ نماز کے انتظار میں,
تو اس وقت بھی فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو بخش دے. اللہم ارحم، یا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما. تو یہ ہے فرشتوں کی صلات. تو فرشتوں کی صلات کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ مومنوں کے لیے صلات کیسے کرتے ہیں، کیسے صلات بھیجتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان پہ رحم فرما. یہ فرشتوں کی صلات ہے اور وہ اللہ کی صلات تھی. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ صلات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں. تو اللہ جو صلات بھیجتے ہیں اپنے نبی پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی یہ سوال آپ سے ہے. جی اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ آپ کی شان میں اضافہ کرتا ہے، اللہ آپ کا ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. یہ ہے اللہ کا صلات بھیجنا. اور فرشتے صلات بھیجتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ جی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما. اور جو ہم صلات بھیجتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما. تو درود شریف کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ جی امتی. کون دعا کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو امتی کو سکھایا یہ گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنی ہے. یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ نبی کی قبر پہ آ کے نبی سے دعا کرنی ہے. نبی کے لیے دعا کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں گے، اللہ 10 بار آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ بھی تمہارے اوپر صلات بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی تمہارے اوپر صلات بھیجتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکالے، گمراہی سے نکالے، جہالت سے نکالے، اور تمہیں کہاں بھیج دے؟ نور میں، روشنی میں. ایمان روشنی ہے، دین روشنی ہے، قرآن روشنی ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث روشنی ہے، توحید روشنی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں پہ بہت رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید کی نعمت دی، شرک سے محفوظ رکھا، صراط مستقیم پہ لگایا، توحید و سنت پہ لگایا، کتاب و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دی، دین کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی. یہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں اسے دین میں سمجھ بوجھ عنایت فرماتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کی دولت دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے خیر کے اوپر ہونے کی علامت ہے کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر جانتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا جانتے ہیں، آیت الکرسی کا مطلب آپ کو معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے اوپر ہونے کی علامت ہے. اور اگر دین آپ کے پاس نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ مالی لحاظ سے دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں، تو آپ زیرو ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ مال ہونا، یہ بہت زیادہ بیٹے ہونا، یہ بہت زیادہ کوٹھیاں ہونا، یہ اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی نہیں ہے. خیر کی نشانی یہ ہے کہ آپ دین کے اوپر ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اولاد ایسی مل گئی ہے جو دین کے اوپر ہے تو پھر وہ بھی خیر کی نشانی بن گئی. اگر مال ایسا مل گیا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہے اور اللہ کی راہ میں آپ صبح و شام خرچ کر رہے ہیں تو پھر وہ مال بھی خیر کی نشانی ہے، ورنہ عام طور پہ مال یا اولاد یہ خیر کی نشانی نہیں ہے. لیکن دین کیا ہے؟ یہ خیر کی علامت ہے، خیر کی نشانی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ دنیا میں مومنوں پہ مہربان ہے، رحمتیں کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر رحمتیں کرے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے خاتون کو دیکھا
جو قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئی تھیں. آپ اور آپ کے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاتون اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, چوم رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, کیا یہ عورت کبھی اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس عورت سے کہیں زیادہ مہربان ہے جس قدر یہ عورت اپنے بیٹے پہ مہربان ہے, جس قدر یہ عورت اپنے بیٹے پہ رحم کرنے والی ہے, اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمتیں بہت ہیں, کوئی اللہ کی رحمتیں لینے والا ہو, کوئی اللہ کی رحمتیں سمیٹنے والا ہو. تو میرے بھائیو, یہ سورہ احزاب کی ایک آیت تھی جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میری اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش ہے, دعا ہے, التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے, قرآن پاک کے ساتھ اپنا دل لگانے کی توفیق عنایت فرمائے, قرآن پاک کے ذریعے اللہ ہمیں سکون دے, ہمیں